حضرت علی کا فرمان ہے کہ کبھی ایسے شخص کو مت کھونا جس کے دل میں تمہارے لیے عزت، محبت، فکر اور چاہت ہو۔ وہ شخص بڑا ہی خوش قسمت ہے جس کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ معاف ہر بار کرو، پر اعتبار صرف ایک ہی بار کرو، کیونکہ بار بار معاف کرنا اچھی بات ہے، بار بار اعتبار کرنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کبھی کوئی تکلیف ہی نہ ہوتی، کبھی کوئی درد ہی نہ ہوتا، تو تمہیں کیسے پتہ چلتا کہ میں شفا دینے والا ہوں؟ اگر تم نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہوتا تو تمہیں کیسے پتہ چلتا کہ میں کتنا معاف کرنے والا ہوں؟ اگر تمہیں کوئی غم ہی نہ ملتا، کوئی دکھ ملتا ہی نہ، تو تمہیں کیسے پتہ چلتا کہ میں تسلی دینے والا ہوں؟ اور اگر تمہاری زندگی بہترین ہوتی تو تمہیں تو میری ضرورت ہی نہیں پڑتی، تمہیں میں یاد کیسے آتا؟ پتہ ہے اس دنیا کے اندر سب سے امیر شخص کون ہے؟ مولا علی کا فرمان ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے امیر شخص وہی ہے جس کے پاس مخلص دوست ہو۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب ان کی حضرت علی سے شادی ہوئی نا تو حضرت علی پورا دن کام کیا کرتے تھے، پورا دن محنت کرتے تھے، تپتی دھوپ کے اندر، تیز گرمی کے اندر، اور شام کو واپس آیا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ حضرت علی نے باہر کی ذمہ داریاں اٹھائیں، وہ باہر محنت کرتے تھے اور میں گھر کے اندر محنت کرتی تھی۔ میں اس بات کا خیال رکھتی تھی کہ جب وہ کام سے تھک کے آئیں تو گھر میں ان کو سکون ملے، ان کو گھر کا کام نہ کرنا پڑے۔ لیکن حضرت علی پورا دن کام کرنے کے باوجود آ کے میری مدد کیا کرتے تھے۔ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں گھر کے کام کر کے تھک گئی اور حضرت علی کے لیے روٹیاں بنانے لگ پڑی۔ جب وہ گھر آئے میں نے ان کے لیے روٹیاں تیار کر دی، کھانا تیار کر دیا، لیکن آتے ساتھ انہوں نے میرے سے روٹیوں کا نہیں پوچھا، اور انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کتنا تھک گئے ہیں، بلکہ انہوں نے میرے سے پوچھا کہ فاطمہ تم تھک گئی ہوگی نا، گھر کے کام کر کے تم تھک گئی ہوگی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ مجھے اس بات سے اتنی خوشی ہوئی اور میں نے اپنا سر جھکا لیا، اور جب کھانا کھانے بیٹھے تو حضرت علی نے خود کھانا شروع کرنے کی بجائے انہوں نے مجھے کھلایا، اور کہنے لگے کہ فاطمہ تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا یہ کھانا مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے، تمام دولتوں سے عزیز ہے، کیونکہ یہ تم نے بنایا۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں کوئی منانے آتا ہے نا تو مان جایا کرو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس کو رشتوں کی قدر ہوتی ہے۔ ایک دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بولا کہ عمر تمہاری خلافت کے دوران ایک انسان آئے گا حج کے اوپر، اس کا نام ہوگا اویس، کرن قبیلے کا ہوگا وہ۔ اس انسان سے نا میری امت کے لیے دعا کروانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جس کو قبول نہ کرے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کو یہ کہہ رہے ہیں، وہ حضرت عمر جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ شاید عمر ہوتا۔ تو جب حضرت عمر فاروق کے دور خلافت کے اندر حضرت اویس کرنی آئے حج کرنے کے لیے، تو حضرت عمر کو پتہ نہیں تھا کہ وہ دکھتے کیسے ہیں، تو انہوں نے تمام حاجیوں کو اکٹھا کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت اویس کہاں پہ، اویس کرنی کہاں ہے؟ تو ان میں سے لوگوں نے بولا کہ وہ تو اونٹ چرانے کے لیے گیا ہوا، فلانی جگہ پہ ہوگا۔ تو جب حضرت عمر فاروق اس جگہ کے اوپر پہنچے نا تو دیکھا کہ حضرت اویس جو ہے وہ عبادت کر رہے تھے، تو حضرت عمر ان کے پیچھے ہی جا کے بیٹھ گئے۔ تو جب ہم عبادت کرتے ہیں پتہ چل جاتا ہے پیچھے کون ہے، تو حضرت اویس کو پتہ چل گیا کہ
کوئی ان کے پیچھے آ کے بیٹھے تو انہوں نے پوچھا نماز ختم کرنے کے بعد کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بولا کہ میں عمر فاروق ہوں۔ تو حضرت اویس نے ان کی بڑی عزت کی، بڑا احترام کیا، احترام سے بلایا کہ جی آپ بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بولا تھا کہ فلانے سن کے اندر اویس آئے گا اور اس کو کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ یہ درجہ ہے ماں کی خدمت کرنے کا، کہ ایک نبی ایک ماں کی خدمت کرنے والے سے اپنی امت کے لیے دعا کراتے ہیں۔ اگر دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاؤ اور پھر بھی چیزیں حاصل نہ ہوں تو یہ یاد رکھنا، وہ چیزیں جو دعاؤں سے حاصل نہیں ہوتی وہ چیزیں بھی تہجد سے مل جاتی ہیں۔ اس دنیا میں سب سے بدقسمت انسان وہی ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے، جس کی وجہ سے کوئی تکلیف سے گزرے، اور خود تو بیچارہ اتنا کمزور ہے کہ کچھ کر نہیں سکتا، لیکن آنکھوں میں آنسو لیے اللہ سے آپ کی شکایت کرے، اللہ کو بتائے کہ اللہ آپ تو بڑے رحیم ہیں، لیکن یہ دیکھیں نا کہ آپ کے بندے نے میرے ساتھ کیا کیا، میں آپ کے بندے کی وجہ سے کتنی تکلیف سے گزرا ہوں، اور یہ تکلیف اگر جانے میں انجانے میں آپ کی طرف سے کسی کو پہنچی ہے تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اس انسان کی تکلیف کو دور کر دیں، اس انسان کو راضی کریں، اس انسان سے معافی مانگیں اپنی غلطی کی، کیونکہ کسی کی درد میں نکلی ہوئی ایک آہ بھی عرش تک پہنچتی ہے، عرش کو ہلا دیتی ہے، اور اگر یہ تکلیف آپ کو کسی کی وجہ سے پہنچی ہے تو اس کو معاف کر دیں تاکہ اللہ آپ کو معاف کرے ان تکلیفوں کے لیے جو جانے یا انجانے میں آپ کی وجہ سے کسی کو پہنچی ہیں۔ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رحم کرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے، اور معاف کرو تاکہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید کرتے ہو تو لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو، اور اگر اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید کرتے ہو تو لوگوں پر رحم کرنا شروع کر دو۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کرتے تھے، اتنا پیار کیا کرتے تھے کہ جب حضرت فاطمہ چھوٹی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آیا کرتے تھے تو دروازے پہ کھڑے ہو کے حضرت فاطمہ کو آوازیں دیا کرتے تھے، ان کو نام سے پکارتے تھے کہ فاطمہ فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک دروازے پر انتظار کیا کرتے تھے جب تک حضرت فاطمہ نہیں تھی آتی، تو حضرت خدیجہ کہتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھ کے مسکرایا کرتی تھی اور جا کے فاطمہ کو بتاتی تھی کہ فاطمہ آپ کے بابا دروازے پر آ گئے ہیں، تو حضرت فاطمہ دروازے کی طرف دوڑ کے جاتی تھی، جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی تھی اور ہاتھ پکڑ کے ان کو گھر کے اندر لے کے آیا کرتی تھی۔ اور حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب بھی حضرت فاطمہ گھر میں آیا کرتی تھی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ ایک دوسرے سے دل کی باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنا دکھ بانٹتے تھے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کے لیے نہیں کرتے تھے، صرف اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے لیے کیا کرتے تھے۔